چین نے پاکستان کی اس کمی کو بھی پورا کر دیا ہے۔ کیا چین نے واقعی پاکستان کو DF-17 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل دے دیے؟ بھارت کے دفاعی حلقوں میں کیوں پریشانی ہے اور بھارت نے اس کے توڑ کے لیے رشیا سے کیا مانگ لیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے براز کے اس ولاگ پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 23 اکتوبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ پہلے اس صلاحیت، اس کیپیسٹی کی بات کر لیتے ہیں DF-17 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کی، جس کی وجہ سے بھارت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے۔ آخر یہ بلا ہے کیا اور اس کی خصوصیات کیا ہے؟ ان چیزوں کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ چین کا ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ آواز کی جو رفتار ہے اسے 5 سے 10 گنا یہ زیادہ تیز ہے، اور اس کی رینج کے اندر ہی تمام جو راز ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس سے متعلق ماہرین یہ بتاتے ہیں جو اس کی رینج ہے وہ 1600 سے 2500 یعنی 2500 کلومیٹر تک ہے۔ اور اس رینج کا مطلب کیا ہے؟ اس رینج کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ میزائل پاکستان کے شہر کراچی اور اسلام آباد سے لانچ کیے جاتے ہیں تو یہ بھارت کے کن کن بڑے شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز بھی ہم نے نکالی ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ اگر یہ میزائل جو ہیں وہ اسلام آباد سے لانچ کیے جاتے ہیں تو دلی کی طرف، اگر دلی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اسلام آباد سے، تو تقریباً یہ 1000 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، جو کہ اس میزائل کی رینج میں آتا ہے۔ پھر اگر ہم بات کریں ممبئی کو، اگر پاکستان ٹارگٹ کرتا ہے کراچی سے اسی میزائل کے ذریعے، تو یہ تقریباً کراچی سے ممبئی تک کا جو فاصلہ ہے یہ 1200 کلومیٹر تک کا بنتا ہے، وہ بھی اس میزائل کی رینج میں ہے، کیونکہ اس میزائل کی جو رینج ہے وہ 1600 سے 2500 کلومیٹر تک ہے۔ پھر اسی طرح بات کی جاتی ہے بنگلور کی، یہ فاصلہ بنتا ہے، اگر کراچی سے بنگلور کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ فاصلہ بنتا ہے 1800 کلومیٹر، وہ بھی اس میزائل کی رینج میں ہے۔ کولکتہ کی اگر بات کریں اسلام آباد سے تو تقریباً 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ بنتا ہے، اور یہ بھی اس میزائل کی رینج میں آتا ہے۔ چنئی کی بات کریں تو 2200 کلومیٹر بنتا ہے، جو اس میزائل کی DF-17 کی زیادہ سے زیادہ رینج کے اندر ہی آتا ہے۔ یعنی چنئی تک کے جو شہر ہے، اگر ہم بات کریں دلی کی بات کریں، ممبئی کی بات کریں، بنگلور کی بات کریں، کولکتہ کی بات کریں، چنئی کی بات کریں، تو DF-17 اگر ان کا استعمال پاکستان اپنے بڑے شہروں جیسا کہ اسلام آباد سے کرتا ہے، کراچی سے کرتا ہے، تو یہ تمام بڑے شہر، وہ شہر جو معاشی لحاظ سے، جو سیاسی لحاظ سے اور جو عسکری لحاظ سے بھارت کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل یہ شہر ہے، یہاں پر پاکستان جو ہے ان میزائل کا آسانی کے ساتھ استعمال کر کے ان تک اپنے جو میزائل ہے، یہ ٹارگٹ ہے، انہیں لاک کر سکتا ہے۔ DF-17 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کی یہ خصوصیات ہیں۔ یہاں تک معاملہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو بھارت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائل کے اندر یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور جو پلس پوائنٹ ہے، یہ گائیڈڈ میزائل بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک میزائل کو لگے کہ اسے انٹرسپٹ کیا جانے والا ہے، یا اس کی رسے کے اندر یا اس کے ٹارگٹ کے حصول کے لیے کچھ رکاوٹ آنے والی ہے، تو یہ خود ہی آٹومیٹکلی اس کے اندر رڈار سسٹم ہوتا ہے، یہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنے رسے کو تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر ابھی تک جتنے بھی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یا جنگوں کا کچھ مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہو، جیسے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کا جو ایک فضائی فاصلہ ہے یہ تقریباً 1600 کلومیٹر تک کا بنتا ہے، اور اس کے اندر ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے اگینسٹ ہائپرسونک میزائل کا استعمال کیا، اور اس کے جو ہائپرسونک میزائل تھے یہ تقریباً 7 منٹ کے اندر اسرائیل کے حدود کے اندر پہنچے ہیں، اسرائیل میں ٹارگٹ کو جا کے لگے ہیں۔ ایران کی طرف سے جو دعویٰ سامنے آیا، اب دوسری طرف یہ دیکھیے کہ اسرائیل کے پاس کتنے ہی جدید قسم کے دفاعی نظام تھے۔ تھاڈ ہے، آپ ایرو 2 3 کی بات کریں، اور بھی بہت سارے دیگر جو دفاعی نظام ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے وہ مناظر، وہ تمام چیزیں تو دیکھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایران کی طرف سے جو میزائل گئے وہ اسرائیل کی حدود کے اندر جا کر گرے، تو ایران کا یہ دعویٰ تھا کہ اس نے ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کیا۔ اب یہ جو ہائپرسونک بیلسٹک میزائل ہے DF-17 کی ہم بات کر رہے ہیں، اگر ظاہر اگر یہ پاکستان کے پاس ہے، پاکستان ان کا استعمال کرتا ہے، تو ہائپرسونک میزائل اگر وہ گائیڈڈ میزائل اس طرح نہ بھی ہو تو بھی اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گائیڈڈ میزائل ہے یعنی رسوں کو چینج کرنے کی صلاحیت بھی ہے، پھر تو ناممکنات میں سے ہو جاتا ہے اس کو روکنا۔ اور بالخصوص بھارت کا جو دفاعی نظام ہے S-400، جس کے اوپر بھارت زیادہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، جو اس نے رشیا سے لیا ہے، لیکن وہ پاکستان کے آپریشن سندور کے دوران نشانہ بھی بنا، اس حوالے سے بھارت یہ کہتا ہے کہ S-400 جو ہے وہ روک سکتا ہے DF-17 کو، لیکن نہیں، بھارت یہ خود بھی سمجھتا ہے کہ S-400 ناکافی ہے
हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए, और यही वो वजह है कि उसने रूस से मजीद मदद मांगी है, लेकिन किस मानों में वो हम आगे चलकर आपको बात करेंगे। और ये जो DF-17 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हैं, 2019 में पहली बार चीन की तरफ से अपनी 70वीं जो सालगिरह परेड में उसमें दिखाया गया था, और तब से ये दुनिया भर की अफवाज के लिए एक खटका बना हुआ है और उसकी नज़रों के अंदर भी है। और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये रवायती और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है, तो ये एक और इसकी एक आप ये कह लें कि कैपेसिटी भी है। अब इसके अंदर ये देख लीजिए कि भारत के लिए जो इस वक्त दर्दसर है, उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ही ये है कि भारत के पास है S-400 और वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की सलाहियत ही नहीं रखता। तो भारत ने फिर क्या करना है? भारत अब अपने तय ये लगा हुआ है कि वो अपने आकाश जो मिसाइल सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, उसको मज़ीद अपग्रेड करे। ज़ाहिर है उसके अंदर अच्छा खासा एक वक्त लगना है, लेकिन शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है, भारत ये सोच रहा है इसके ऊपर, जिसको रशिया की न्यूज़ एजेंसी टास्क ने भी रिपोर्ट किया है कि भारत ने इस मामले के ऊपर दिलचस्पी दिखाई है कि वो रशिया से S-500 लेने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। यानी भारत ने अभी बात को मज़ीद आगे नहीं भी बढ़ाया, क्योंकि अभी S-400 मजीद रशिया से भारत को मिलने हैं, और उनके बाद ये कहा जा रहा है कि भारत जो है वो रशिया से मुमकिना तौर पर S-500 लेने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। S-500 क्या मुकाबला कर सकते हैं DF-17 को, उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं? भारत रूस का तो यही दावा है कि उसका जो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है S-500, ये बैलिस्टिक मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने की सलाहियत रखता है। हत्ता कि सेटेलाइट से भी अगर किसी किस्म के कोई मिसाइल लगाए जाते हैं, भारत के ऊपर हमला करने की गर्ज से उसको छोड़ा जाता है, तो ये उन मिसाइलों को भी रोकने के लिए कारआमद है। ये रशिया का दावा है, लेकिन जो दिफाई माहिरीन है वो ये कहते हैं कि जब तक अमली तौर के ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक हतमी तौर के ऊपर इस दावे से मुतल्लिक कुछ मुसद्दक़ा जो बात है वो नहीं की जा सकती। लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर कन्फर्म है कि भारत ने दिलचस्पी का इज़हार किया है कि वो रशिया से S-500 ले, और मुमकिन तौर के ऊपर बताया यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा भी करना है, और उसके अंदर इस डील को मज़ीद आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल रशिया के अपने मीडिया आउटलेट के मुताबिक भी अभी रशिया S-500 को किसी भी मुल्क को देने के हवाले से फ़िलहाल वो एक मोहतात पॉलिसी अपनाए हुए है। अब इस खबर के ऊपर आ जाइए कि DF-17 क्या पाकिस्तान को मिल गया है, ये मिलने वाला है? ये खबरें कहाँ से चल रही हैं, कहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है? तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो मालूमात है, इसमें जून 2025 के अंदर खबर सामने आती है। पहले डिफेंस रिसर्च एंड स्टडीज़ और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की ये रिपोर्ट ये करते हैं कि पाकिस्तान और चीन DF-17 टेक्नोलॉजी के लिए इब्तदाई मुज़ाकरात कर रहे हैं, ख़ासतौर पर भारत के S-400 के जवाब में। जुलाई 2025 में अगर बात करें, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बीजिंग दौरे के दौरान DF-17 और HQ-19 की डील्स या एडवांस स्टेज में है, या तो बरहरास्त ट्रांसफर होगा या ज्वाइंट डेवलपमेंट की जाएगी। ये टाइम ऑफ इस्लामाबाद की रिपोर्ट है, जुलाई 2025 की खबर है। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स की अगर हम बात करें, जो इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं, संजीदा किस्म की पोस्ट करते हैं, उनकी खबरें बाज़ औक़ात आपको हतमी भी मिलती हैं। पाक डिफेंस स्टैट्स की अगर बात करें तो सितंबर 2025 में एक थ्रेड में इन्होंने ये कहा कि ये मिसाइल भारत की दिफाई सलाहियतों के लिए गेम चेंजर समझा जा रहा है, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है इस हवाले से कि DF-17 जो है ये पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंडियन मीडिया है, उसकी भी हमने कुछ मालूमात निकाली। इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने की दरख्वास्त DF-17 ने जून 2025 में कहा, यानी ये जो IDRW है, यहाँ पर ये बताया गया कि पाकिस्तान की दरख्वास्त DF-17 हसूल के लिए चाइना से, ये जून 2025 में चीन ने पाकिस्तान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया। ये इंडियन मीडिया कह रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बरामद करने के लिए चाइना तैयार फिलहाल नहीं है, और चीन को खदशा है कि पाकिस्तान इसे मगरिब जैसा कि अमेरिका के साथ शेयर कर सकता है, इसलिए DF-17 को वो पाकिस्तान को फिलहाल नहीं दे रहा। ये IDRW जो कि इंडिया का एक वेबसाइट है, ये रिपोर्ट है, उसकी तरफ से ये बात की गई। इसी तरह पाकिस्तान डिफेंस फोरम है, उसकी तरफ से भी कहा गया कि फ़िलहाल जो DF-17 पाकिस्तान को देने की बात की जा रही है, इसमें अभी तक इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ मुसद्दक़ा बात नहीं है कि चीन जो है ये पाकिस्तान को देने के ऊपर रज़ामंद हो गया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी जो फतह सीरीज़ है मिसाइल की, उसको मज़ीद अपग्रेड कर रहा है। DF-17 की बात हो, HQ-19 की बात हो,
ان کی باتیں اٹھتی ہیں، 1-2 مہینے کے بعد اٹھتی ہیں، پھر ان کے اوپر بات ہوتی ہے، پھر خاموشی ہو جاتی ہے. لیکن کچھ رپورٹس جہاں پر یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے، جہاں پر جس انداز میں بات کی گئی ہے، وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مگر اب تک جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تب تک ایسی کوئی مصدقہ بات ہمارے سامنے نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ DF-17 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل چائنا جو ہے وہ پاکستان کو دینے جا رہا ہے. فی الحال چائنا اس کے اوپر وہی پالیسی اپنائے ہوئے ہے جو رشیا S-500 کو لے کر اپنائے ہوئے ہے، یعنی محتاط پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے کہ ابھی فی الحال ہم نے انہیں اپنے استعمال کے لیے رکھنا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ چین اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ تصویراتی حوالے سے ہے. ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ چائنا اس بات کی راضی ہو جائے اور وہ DF-17 جیسے ہائپرسونک بیلسٹک میزائل پاکستان کو دے بھی سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے ہوگا کیا؟ اس سے خطے کے اندر ایک اور جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے وہ اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہوگا. بھارت نے S-500 کے لیے پہلے ہی دلچسپی کا اظہار کیا ہوا ہے، اور یہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کی اگر بات کریں تو جہاں پر ہمیں تعلیم کے اوپر، اپنی معیشت کے اوپر، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے جو وسائل لگانے چاہیے، لیکن بدقسمتی ہے اس خطے کی، بر صغیر کی، کہ یہاں پر ہتھیاروں کی دوڑ ہمیں زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آنے والے دنوں کے اندر اس کی مزید بھی کچھ فالو اپ سٹوریز ہوں گی، آپ کے سامنے رکھیں گے. اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی.